بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ پچھلے چند دن پہلے ایک محفل نعت کا ایک کلپ وائرل ہوتا ہے جس میں حافظ طاہر قادری پاکستان کے مشہور نعت خواں ہیں، آپ صحابہ کی منقبت کے اوپر ایک کلام پیش فرما رہے ہیں اور اس محفل کی صدارت صاحبزادہ حسان حسیب الرحمن عیدگاہ والے وہ فرما رہے ہیں۔ تو کلام پڑھتے پڑھتے صاحبزادہ صاحب نے مائک لیا اور عقیدہ اہل سنت کو واضح کیا، جس کے اندر انہوں نے بیان کیا کہ ہم اہل سنت کا الحمدللہ عقیدہ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کسی شخصیت کا مرتبہ ہے یا افضلیت ہے تو وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور اسی کے ساتھ انہوں نے یہ بھی بیان فرمایا کہ ہم ہر صحابی کے خادم ہیں، ہم ہر صحابی کے نوکر ہیں، وہ کوئی بھی صحابی ہوں، بھلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں یا پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی اور صحابی ہو، ہم سب کے غلام ہیں، ہم سب کو ماننے والے ہیں۔ جب یہ کلپ وائرل ہوا تو لوگوں نے اس کے اوپر طوفان بدتمیزی برپا کر دیا اور نہ جانے کیا کیا باتیں صاحبزادہ صاحب کے اوپر کسی اور حافظ صاحب کے اوپر کسی، اور یہ کہا کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے اوپر تبرہ کیا ہے اور ناسبی اور خارجی اور نہ جانے کیا کیا سوشل میڈیا کے اوپر ان کو کہا گیا۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ دیکھ لیجئے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنی گفتگو کریں گے۔ حضرت معاویہ سمیت ایک بھی صحابی کا منکر جہنمی کتوں میں سے کتا ہے۔ بے شک سمجھ میں آگئی؟ یہی اعلیٰ حضرت کا موقف ہے، یہی ہمارا موقف ہے۔ اب کوئی پیر صاحب اس موقف پہ نہیں تو وہ پیر نہیں ہے، کوئی عالم اس عالم پہ نہیں، علم اس بات پہ متفق نہیں تو سارے پیر اور مولوی اکٹھے ہو جائیں تو کسی ایک صحابی کی جوتیوں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہے۔ کوئی نعت خواں اس موقف پہ نہیں۔ جی حضرات، کلپ آپ دیکھ چکے ہیں۔ اس کلپ میں بیسیکلی دو مسائل کے اوپر بات ہوئی۔ ایک تو مسئلہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا، اور دوسرا حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ آپ کی ذات کے متعلق اور آپ کی شخصیت کے متعلق روافظ اور نیم روافظ کے حلقوں کے اندر طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، تبرہ کیا جاتا ہے، نعوذ باللہ لعن طعن کی جاتی ہے، صحابی رسول ہیں۔ تو چند احباب نے مجھے بھی کہا کہ آپ بھی اس کے اوپر اپنا موقف بیان فرما دیں۔ تو بھائی میں یہی کہوں گا کہ میں نے اس کے اوپر اپنا موقف کیا بیان کرنا ہے۔ صحابہ کے متعلق، وہ کوئی بھی صحابی ہوں، ان کے متعلق موقف تو خود رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے۔ 27واں پارہ ہے، سورہ حدید ہے اور آیت نمبر 10 ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان صحابہ کا ذکر فرمایا جو فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا اور راہ خدا میں خرچ کیا، اور ان صحابہ کا ذکر کیا ساتھ ہی کہ جو فتح مکہ کے بعد جہاد کے اندر شرکت کرتے رہے اور راہ خدا کے اندر اپنا مال خرچ کرتے رہے۔ ان دونوں کو بیان کر کے رب تبارک و تعالیٰ نے ان کے درجات کا بھی بیان کیا کہ جو بعد میں خرچ کر رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، ان کا درجہ وہ نہیں ہے جو فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا جنہوں نے، یا پھر فتح مکہ سے پہلے جنہوں نے جہاد کیا۔ یہ دونوں کا ذکر فرما کے پھر رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ تو صحابی کوئی بھی ہو، بھلے وہ فتح مکہ سے پہلے والا ہو، بھلے فتح مکہ کے بعد والا ہو، سب کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اور یہ تفسیر، یہ ترجمہ پھر میں نے خود نہیں کیا، بلکہ ہمارے جتنے بھی ائمہ مفسرین ہیں سب نے اس کا یہی ترجمہ کیا اور اس کی یہی تفسیر بیان کی کہ اس آیت پاک کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ داخل ہیں۔ اب میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ یا تو اس آیت پاک سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نکال دیجئے، آپ نکال سکتے ہیں، جرأت کر سکتے ہیں تو کیجئے یہ، کہ اس آیت کا مصداق حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں ہے، نہیں نکال سکیں گے آپ۔ تفسیر قرطبی میرے سامنے ہے اور اس آیت پاک کے تحت علامہ قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب سے درجات کے فرق کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے۔ حسنا کا ترجمہ سب نے جنت ہی کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما چکا۔ تو ایک جنتی صحابی کے بارے میں آپ زبان کھولتے ہیں، زبان درازیاں کرتے، شرم نہیں آتی؟ کل قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے حضور علیہ السلام کو؟ اور بہت سارے لوگ اس بات کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی کا جو نعرہ اہل سنت لگاتے ہیں یہ کسی نے نہیں لگایا۔ میں کہتا ہوں اس آیت پاک سے یہ نعرہ ثابت ہے۔
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى کا ترجمہ کیا کریں گے آپ اگر ہر صحابی نبی کو جنتی نہیں مانیں گے آپ؟ اس آیت پاک سے یہ نعرہ نکلا ہے، ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم غرضا بعدی، فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے بعد ان کو اعتراضات کا نشانہ نہ بنانا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام منع فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہیں کہنا، میرے صحابہ کے اوپر اعتراضات نہیں کرنے۔ یہ حدیث سارے کے سارے صحابہ کے بارے میں، بالخصوص حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ آپ کی ذات کو سب و شتم کا، لعن طعن کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور گستاخیاں کی جاتی ہیں آپ کی ذات کے بارے میں، تو بخاری شریف کی حدیث پاک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا، دعہ فَإِنَّهُ قَدْ صَحِبَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ان کو کچھ نہ کہو، یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں۔ تو صحابہ کرام کی ہمیں تربیت دے رہے ہیں کہ کسی صحابی رسول کے بارے میں ہم نے جب بھی زبان کھولنی ہے تو اچھے انداز کے اندر کھولنی ہے، جب بھی زبان کھولنی ہے وہ خیر والے انداز میں کھولنی ہے، کبھی بھی برائی کے ساتھ ان کا تذکرہ نہیں کرنا۔ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر سب و شتم کرنے والے کے بارے میں نسیم الریاض کے اندر ہے، فرمایا کہ وَمَن يَكُنْ يَطْعِنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ كَلْبٌ مِّن كَلَابِ الْحَاوِيَةِ، فرمایا کہ جو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرتا ہے، جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ بظاہر الفاظ بڑے سخت لگتے ہیں، لیکن جب ہم صحابی رسول کی ذات کو دیکھتے ہیں تو پھر الفاظ یہ بہت چھوٹے ہیں۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے جب یہ مقدمہ سارا لکھا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ حدیث پاک جو حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بشارت تھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ میرا یہ بیٹا دو بڑے مسلمان گروہوں کے اندر صلح کروائے گا، وہ حدیث پاک لکھنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ظاہر ہو گیا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا در حقیقت حضرت امام مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تان کرنا ہے، بلکہ یہ ان کے جد کریم رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر تان کرنا ہے، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ پر تان کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی وجہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کیونکہ مسلمانوں کی باغ دوڑ کسی غلط آدمی کے ہاتھ میں دینا اسلام اور مسلمین کے ساتھ خیانت ہے، اور اگر حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلط تھے جیسا کہ تان کرنے والے کہتے ہیں، جیسے ان کے اوپر سب و شتم کرنے والے کہتے ہیں، تو پھر اس خیانت کے مرتقب معاذ اللہ امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہریں گے، اور رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس خیانت پر رضا لازم آئے گی، اور یہ وہ ہستی ہے جس کی شان میں وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وارد ہے۔ یہ جملے اس شخص کو فائدہ دیں گے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ فرما لیا۔ یہ بات آپ نے لکھ کے بتا دیا ہے کہ ہر کسی کو یہ جملے فائدہ نہیں دیں گے، فائدہ اسی کو دیں گے کہ جس کے ساتھ رب تبارک و تعالیٰ نے ہدایت کا ارادہ فرما لیا۔ وگرنہ تو علماء کرام بیسیوں دلائل دیتے ہیں کہ صحابہ کے اوپر سب و شتم نہیں کرنا یہ اہل سنت کا نظریہ نہیں ہے، لیکن ہدایت کا نور کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے۔ اور جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابی رسول ہیں، ان کے بارے میں یہ تبرہ کرنا، یہ سب و شتم کرنا ایک مومن بندے کو زیب نہیں دیتا۔ صحابی رسول کے خلاف ایسی باتیں کرنا، گستاخیاں کرنا، یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ انہوں نے جنگ کی تھی تو وہ خطا پر تھے، حضرت مولا علی حق پر تھے۔ تو بھائی ہم نے کب کہا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ خطا پر تھے یا حضرت امیر معاویہ حق پر تھے؟ اہل سنت کا شروع سے لے کے آخر تک یہ عقیدہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جنگ کی حضرت مولا علی کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس جنگ کے اندر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطا پر تھے۔ جنگ جمل کے اندر بھی ہمارا یہی عقیدہ ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق پر تھے اور سامنے مد مقابل خطا پر تھے۔ تو اہل سنت کا بھائی شروع سے یہی عقیدہ ہے کہ مولا علی حق پر ہیں اور مد مقابل جو بھی سامنے آیا وہ خطا پر تھے، لیکن ان کی خطائی اجتہادی تھی، اس خطائی اجتہادی کو لے کے سب و شتم نہیں کیا جا سکتا، اس خطائی اجتہادی کو لے کے ان کو برا بلا نہیں کہا جا سکتا۔ تہذیب الکمال
فی اسماء رجال کے اندر امام نسائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق ایک بات لکھی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اسلام کی مثال گھر جیسی ہے جس کا دروازہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہیں۔ جو کوئی صحابہ کو ایذا پہنچاتا ہے اس کا ارادہ اسلام کو ہدف بنانے جیسا ہے۔ جیسے کوئی گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو وہ گھر میں داخل ہونے کا ارادہ رکھتا ہے، اسی طرح جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراض کرتا ہے وہ صحابہ کرام پر اعتراض کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں، طحاوی شریف کے اندر امام طحاوی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ وہ اول ملوک المسلمین معاویہ تو وہو خیر الملوک المسلمین، فرماتے ہیں کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں اور مسلمان بادشاہوں میں سب سے بہترین ہیں۔ بادشاہوں کے اندر، خلفاء کے اندر نہیں، بادشاہوں کے اندر، چونکہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہیں، کیونکہ وہ جو خلافت راشدہ کا زمانہ تھا حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر ختم ہوا، پھر اس کے بعد حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سلطنت آ گئی، تو اب وہ بادشاہت کا زمانہ یہ شروع ہو گیا تھا۔ تو فرمایا کہ بادشاہوں کے اندر سب سے بہترین اسلامی بادشاہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ لوگوں کو وہ تو بیان کرتے ہو کہ اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، اس نے یہ لکھا، فلاں نے یہ لکھا، کبھی یہ باتیں بھی تو بتاؤ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ہمارے اسلاف نے لکھی ہیں۔ اور یہاں ایک بات، ایک سوال آپ کی طرف چھوڑ کے جا رہا ہوں میں کہ سارا کچھ آپ دکھاتے ہیں، کتابوں کے حوالے بھی دیتے ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں کہ فلاں امام نے یہ لکھا، فلاں امام نے یہ لکھا۔ مجھے صرف ایک ایسے امام کا بتا دیں کہ جس امام نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہو کہ حضرت میرے معاویہ کے اوپر سب و شتم کیا کرو، ان کے اوپر تبرہ کیا کرو، ان کو برا بھلا کہا کرو۔ صرف ایک امام کا بتا دیں مجھے، سارا بیان کرتے ہو نا، حوالے دیتے ہو کتابوں کے، صرف ایک امام ایسا بتا دے کہ جس نے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر لعن طعن کو جائز رکھا ہو، اور جس انداز کے اندر آپ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعتراضات کا نشانہ بناتے ہیں، وہ انداز آپ کا بتاتا ہے کہ آپ کے نزدیک تو کام مستحسن ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ صرف ایک امام کا مجھے بتائیں کہ جس نے کہا کہ ٹھیک ہے حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر سب و شتم کرو۔ ان کو نہیں پتا تھا کہ انہوں نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف جنگ کی ہے، ان کو ان کے معاملات کا نہیں پتا تھا، تمہیں زیادہ پتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا تھا کہ حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مولا علی کے ساتھ جنگ کرنی ہے؟ پھر بھلائی کا ارادہ کیوں کیا؟ جنت کا وعدہ کیوں کیا؟ تم تو حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہنمی ثابت کرنے کے اوپر تلے ہو، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر کیوں جنت کا وعدہ فرمایا؟ یا پھر اس آیت سے حضرت میرے معاویہ کو خارج ثابت کر دیں؟ اگر نہیں کر سکتے تو پھر اپنی یہ بکواسات بند رکھو صحابی رسول کے بارے میں۔ اللہ اللہ فی اصحابی، اللہ اللہ فی اصحابی، لا تسبوا اصحابی۔ تمہیں یہ حدیثیں کیوں نظر نہیں آتی ہیں؟ اہل سنت کا الحمدللہ نظریہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر صحابی عادل ہے۔ حضور کے صحابی کا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو خیر کے ساتھ کرنا ضروری ہے۔ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ عقیدہ حق، عقیدہ اہل سنت کے اوپر قائم و دائم فرمائے، آمین۔